حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اللہ، میرے خواجہ کا پہلا خلیفہ، غضب کا خلیفہ، دمدار خلیفہ، دلی کے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ خواجہ بختیار کاکی۔ سلطان شمس الدین التمش کا دور ہے۔ بختیار کاکی نے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کی زندگی میں ایک بار بھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کے آج تک تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم امام اور جو بھی نمازی نیت باندھتا نا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی یہ نہ چھوٹی ہو، یہ پہلی شرط ہے، وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ دوسری شرط یہ ہے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہاں جمعہ کا پتہ نہیں ہے، 5 وقتہ غائب ہے، کہاں تشریف لے گئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کے تہجد کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا چہرہ نہ دیکھا۔ اس زمانے میں نہ کوئی پیر بچتا ہے، نہ مولوی، نہ امام، نہ مفتی، نہ حضرت، نہ حضور، نہ قبلہ، نہ کعبہ، نہ سیٹ، نہ غریب، نہ امیر، نہ فقیر، سب کے سب تباہ و برباد ہے۔ جانے انجانے میں تو غیر محرم کا چہرہ آ ہی جاتا ہے، دن بھر میں سینکڑوں بار نہیں آتا ہے۔ کتنی خطرناک شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جس نے زندگی میں آج کی تاریخ تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو، جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ تیسری شرط موجود ہو۔ اور فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں اب تک نہ چھوٹی ہوں۔ یہاں مؤکدہ کا پتہ نہیں ہے، بیٹے ٹکائے جا رہے ہیں۔ عصر تو غیر سنت مؤکدہ ہے نا، جو 4 رکعت سنت ہے، عشاء کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم ایک دم نیکیوں سے خالی ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کی عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں ابھی تک قضا نہ ہوئی ہوں۔ یہ 4 شرطیں ہیں جس میں یہ پائی جائیں وہی جنازے کی نماز میری پڑھائے گا۔ بختیار کاکی انتقال کر گئے، آپ کے جنازے کو تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ دلی کے علماء، پیر، مولانا، مفتی، حضرت، حضور، قبلہ، کعبہ، اولیاء، بزرگان دین، صلحاء، متقین، پرہیزگار سب موجود ہیں۔ کس کی جرأت ہے جو مصلی پہ جائے؟ جانے سے پہلے یہ شرطیں 4 ہونی چاہیے اس میں، تبھی وہ جنازہ پڑھائے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، کسی کی نہیں پڑ رہی ہے۔ جنازہ تیار کھڑا ہوا، جائے کون مصلی پہ؟ کافی دیر ہو گئی، کوئی آگے نہیں بڑھا، تو روتا ہوا ایک شخص اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر کے مصلی پہ گیا۔ اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، جو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا۔ ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے، ہاں تو قوم کا لیڈر وہ بنتا ہے جو جھوٹا، بے ایمان، ڈکیت، حرام خور، لٹیرا، جنہیں کیا کیا خرافات کرتا ہے، وہ قوم کا سربراہ بنتا ہے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ ڈرتے ہو کیا؟ ہاں، یہ نمونے اسی شہر میں مل جائیں گے، آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا، یہ نمونے اسی شہر میں مل جائیں گے۔ تو قوم کا اگوا، عہدیدار، سربراہ، قائد وہ بنتا ہے جسے قائد کا ہجے نہیں آتا بیٹے کو۔ تو قوم کی مشکل جو ہے وہ کیسے حل ہوگی، اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ یہ تو بادشاہ تھے، وہ بھی اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے۔ برما، شاما، رنگون، بنگلہ دیش، موجودہ ہندوستان، میانمار، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، اس ٹوٹل کے مجموعوں کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ تھے شمس الدین التمش،
جن کی پاکیزگی، طہارت اور اللہ کے قانون کی بالادستی تسلیم کرنے کا یہ حال ہے، وہ روتے ہوئے مصلی پہ گئے، کہا اے لوگو، میرے پیر نے آج میرا راز فاش کر دیا، اللہ کی قسم اب تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، میں نے سنت غیر مؤکدہ کی پابندی کی ہے کہ نہیں کی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت سلطان شمس الدین التمش نے آگے بڑھ کر کے اپنے پیر و مرشد کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور مجمع عام میں آپ نے اعلان کیا، لوگوں گواہ رہنا کہ سرکار بختیار کاکی نے جو چاروں شرطیں فرمائی ہیں، اللہ کے کرم سے اس فقیر کے اندر وہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں مصلی پہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے گھروں کے حالات ٹھیک کرو، بیویوں کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ اگر بیویاں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اس کا بھی اثر جاتا ہے، اور اس کے برعکس ہیں تو اس کا بھی اثر جاتا ہے۔ مرد کے تقوی اور پرہیزگاری اور حلال و حرام کمائی ہونے میں عورت کا بڑا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، اوابین پڑھتے، بہت ساری نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ صرف 5 وقت پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک دن تھوڑا ان کو یہ آ گیا طیش، شوہر نامدار مہودے جی کو، بیگم کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو، ہاں اشراق بھی پڑھ لیا کرو، صرف یہ 5 ہی مت پڑھا کرو، میں پڑھتا ہوں نا تم بھی پڑھ لیا کرو۔ اس بات میں تھوڑی سی ریاکاری پائی گئی ان کے، تھوڑی سی۔ تو اہلیہ محترمہ نے کچھ کہا تو نہیں، کمرے میں چلی گئیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز کا جب وقت آیا تو حضرت سوئے جا رہے ہیں، جو تہجد پڑھتے تھے نا وہ سوئے جا رہے ہیں۔ بیگم ڈھکیل جائیں، ارے اٹھیے نا، ارے اٹھیے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا، جلدی اٹھیے جلدی، اور پھر بھی ہوں کر رہے ہیں۔ وہ اٹھنے کا نام، بڑی مشکل سے اٹھے اور جلدی انہیں نماز پڑھی، کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب تھا۔ تو بیگم نے کہا کیا بات ہے، آج تو بہت دیر تک آپ سوتے رہے؟ ارے بیگم کیا بتاؤں، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کہا جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی میں کھانا بناتی تھی نا باوضو بناتی تھی، جو اٹھ کر تہجد تم پڑھتے ہو نا، یہ میرے وضو کے ساتھ بنائے ہوئے کھانے کی برکتیں ہیں جب تم اٹھ جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں اپنی نماز پہ ذرا گھمنڈ مت کریو۔ میں نے آج جو رات میں کھانا بنایا بنا وضو کے بنایا ہے، ایک دن میں نے بنا وضو کھانا بنایا تو آپ سوس کی طرح سوئے رہے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں کھانا بنائیں تو باوضو بنائیں، پاک صاف رہا کریں، اس کی برکتیں بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور آنکھوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور کوئی بھی نمازی، کوئی بھی دیندار، کوئی بھی دولت خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں پگلا نہ جائے کہ میں یہ کرتا ہوں، کسی کی میں نہیں چلی آج تک۔ ہاں اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، کہاں مار دیتا ہے؟ ہاں منہ پہ مار دیتا ہے۔